الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم الحرام سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ اہل اسلام کا یہ نیا سال ہے۔ دنیا میں جتنے کیلنڈر چل رہے ہیں عام طور سے ان میں 2 کیلنڈر بہت مشہور اور معروف ہیں۔ ان میں پہلا کیلنڈر عیسوی سن کا ہے اور دوسرا کیلنڈر ہجری سن کا ہے۔ ہمارے حسابات عام طور سے عیسوی سن کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں ہجری سن کی بڑی اہمیت ہے۔ ہجری سن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور شریعت کے بہت سے احکامات بھی ہجری تاریخ اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ لہذا محرم الحرام اور نیا سال اور یوم عاشورہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، قدیم زمانے ہی سے مورخین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تاریخ لکھا کرتے تھے، اہم واقعات لکھا کرتے تھے، لیکن حضور کے زمانے تک اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے تک تاریخ اور سن لکھنے کا عام رواج نہیں تھا، بلکہ کسی خاص واقعے کی طرف کسی چیز کی نسبت کیا کرتے تھے کہ فلاں کام فلاں سال میں فلاں موقع پر ہوا، فلاں کام عام الفیل میں ہوا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے، دوسرے خلیفہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کو خلافت کی باغڈور آپ کے اوپر آئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش آئے، حکومتی کچھ دستاویز آپ کے پاس آئے جن کے اندر تاریخیں نہیں لکھی ہوتی تھیں۔ آپ کے سامنے ایک دستاویز آیا، ایک کاغذ آیا جو بہت ہی اہم کاغذ تھا، اور اس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا اور آگے پیچھے اس کا کوئی حوالہ نہیں تھا کہ کون سے سال میں وہ پیش آیا۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت اہم ترین چیز ہے اور لہٰذا سال بھی تاریخ لکھنا چاہیے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ ہم اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا نیا سال کون سے مہینے سے اور کس سال سے ہم شروع کریں؟ چنانچہ مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ آپ علیہ السلام کا واقعہ ہجرت جو ہے، جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہجرت کری، تو وہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، اور وہ واقعہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اہل عرب کے اسلام میں داخل ہونے کا، اور وہ واقعہ ہی اصل بنیاد تھی اسلام کے پورے دنیا میں پھیلنے کا۔
لہٰذا ان کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت والے سال ہی کو اسلامی سال شمار کیا جائے اور اسی سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے اس رائے پر اتفاق کیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت والے سال کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا سال جو قرار دیا۔ اس طریقے سے اسلامی سال کی تاریخ شروع ہوئی۔ میں عزیز و دوستو، قرآن کریم کے اندر بھی مہینوں اور سالوں کا ذکر اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہ 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے۔ جب سے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور فرمایا جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئی ہے تب سے مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور ان مہینوں میں 4 مہینے فرمایا کہ وہ حرمت والے ہیں، وہ مہینے احترام والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ گردش کر اپنے حال پر پہنچ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 4 مہینے اور 3 مہینے ان میں مسلسل ہیں، یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ یہ مہینہ رجب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، ان مہینوں کی عظمت دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ زمانہ جہالت کے اندر جہاں ایسے بے دینی کا عالم تھا اور زمانہ جہالت کا زمانہ مشہور ہے، وہ لوگ بھی زمانہ جہالت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر جنگ اور جھگڑا، فساد، لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ زنی اور چوری بند کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا انہی مہینوں میں سے یہ 1 مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے جو شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہے۔ لہٰذا اس مہینے کا بھی پیغام یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو خاص طور سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو پورے سال ہی معصیت سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن عزیز و دوستو، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے محرم الحرام کے اندر ذیقعد، ذی الحج 2 مہینے گزر چکے اور 1 مہینہ آگے آنے والا ہے۔ ان مہینوں کے اندر خاص طور سے اپنے آپ کو اطاعت پر لانے کا یہ اچھا موقع ہے، اور ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، تو اس میں ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے گزشتہ گزرے ہوئے سال میں 1445 ہجری جو گزر چکا، ہم نے اس گزشتہ سال کے اندر ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان پر اللہ سے توبہ استغفار ہو، اور جو مزید ہمیں ایک اور سال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کا اس پر شکر بھی ہو، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ نئے سال میں مزید نیک اعمال کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہو۔ میرے عزیز و دوستو، اسی طریقے سے یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے کا رکھوں؟ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ تم محرم الحرام کا روزہ رکھو، اس لیے کہ محرم الحرام یہ بہت اہم دن ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ ایسے ہی آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ، سب سے بہتر روزہ آپ نے فرمایا کہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور سب سے افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد فرمایا کہ آدھی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ ایسے ہی جب آپ السلام مدینہ تشریف لائے
تو مدینہ تشریف آوری کے بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی، وہ بعد میں آئی۔ چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں محرم الحرام کے دن عاشورہ کے روزہ رکھنے کی آپ ہمیں ترغیب دیتے رہے، آپ ہمیں حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ رمضان کی فرضیت آ گئی اور محرم کی روزوں کی فرضیت وہ ساقط ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں نہ آپ نے نہ ہمیں منع فرمایا اور نہ آپ نے ہمیں ترغیب دی۔ ایسے ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ اسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ خیبر کے یہودی جو اہل کتاب تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ اسلام نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس کی اذیتوں سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں تم سے زیادہ شریک ہونے کے مستحق ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے بذات خود 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی ترغیب دی اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ اور آپ نے مزید یہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام محرم کے مہینے میں آپ کی عمر نہ پہنچ سکی، لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور اس کے ساتھ میں 9 تاریخ کا بھی روزہ ملانا چاہیے، یا پھر 10 اور 11 کا ملانا چاہیے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ میرے عزیز و دوستو، ایسے ہی 10 محرم الحرام کے دن اور محرم کے مہینے میں اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے من وسع، آپ نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن من وسع علی اہلہ وعیالہ یوم عاشورہ، کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی، کھانے پینے میں وسعت کی، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس پر وسعت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، میں نے 10 محرم الحرام کو کھانے پینے میں نے وسعت کی، اور میں نے گھر والوں پر اعزاء اقارب پر خوب خرچ کیا، تو میں نے اندازہ کیا کہ سال بھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے رزق میں خوب برکت عطا کی۔ اور ایسے بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خوب کھلائیں، اور یہ ایک صفت بیان کی گئی ہے مومنین کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومن کی صفات بیان کی اللہ نے کہ وہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارا کھلانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ کی خوشنودی ہے، ہم کسی کو دکھانے کے لیے، ہم ریا کے لیے، نمود کے لیے نہیں کھلا رہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ لہٰذا اس دن دسترخوان کو وسیع بھی کرنا چاہیے، اپنے اعزاء اقارب کی دعوت بھی کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے خوب کھانے اور کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوستو، یہ نیا سال کا آغاز ہے، یہ محرم الحرام ہے، ہم اس مہینے میں اپنے گزشتہ سال کا احتساب کریں، اپنی زندگی جو گزر گئی، 1 سال کم ہو گیا، اس پر افسوس بھی ہو، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس پورے سال میں ہمارے دینی حالات میں کتنی بڑھوتری ہوئی، ہمارے عمل میں کتنی بڑھوتری ہوئی۔ اگر میں پچھلے سال فرائض کی پابندی نہیں کرتا تھا،
تو میں اس سال یہ عزم کروں کہ انشاءاللہ میں فرائض کا اہتمام کروں گا۔ اگر میں فرائض کا اہتمام کیا کرتا تھا تو میں یہ عزم کروں کہ میں انشاءاللہ نوافل کا اہتمام کروں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا۔ اور قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا اگر میرا اہتمام نہیں تھا اور میں اس میں کوتاہی کرتا تھا تو ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ میں قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ عزیز و دوستو، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑے جو ہے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وقت بھی قریب آنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ لہذا اللہ نے ہمیں ایک اور سال عطا کیا ہے، ہم اس سال کو غنیمت جانیں، اپنے اعمال کے اندر اضافہ کریں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں گزشتہ سال میں، اس پر اللہ سے رو کر استغفار کریں، توبہ کریں۔ یہ مہینہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حاجی حج کر لوٹتا ہے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لہذا حلال کمائیں، حلال روزی اپنے بچوں کو ہم کھلائیں، حرام سے ہم حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ مشتبہ چیزوں سے ہی بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو چیز پیٹ کے اندر جاتی ہے ایسے ہی عمل اللہ تعالیٰ بندے سے نکلواتا ہے۔ اگر حرام چیز پیٹ کے اندر جائے گی، بدن سے نکلنے والے اعمال بھی وہ نافرمانی والے ہوں گے، گناہ والے ہوں گے، اور اگر پیٹ کے اندر حلال پاکیزہ طیب چیز جائے گی، میرے عزیز و دوستو، ہمارے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی اطاعت والے، اللہ کی خوشنودی والے ہوں گے۔ لہٰذا اس نئے سال کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کریں، اپنی لغزشوں پر استغفار و توبہ کریں، اور نئے سال میں نئے عزائم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نئے سال میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔